ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو، بس یہاں پر جو چاہو بول دو۔ کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے، کہیں گے چل جلسے میں بولنا، یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے۔ آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو۔ آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے، بند کرو، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ بھگا دو گے۔ ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا، تم کون ہوتے بولنے والے؟ صاحب حرام ہے یہ، صاحب جلسے میں بولو، جمعے کے ممبر پہ بولو، خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولا؟ بھاگو، تمہاری غلطی ہے، آپ موقع نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے نا، نماز پڑھی اوپر کر لیا بس، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا، پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے۔ یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ ٹخنا ہے یہ، اس سے اوپر پہننا ہے یہاں، اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی۔ صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، تو دور سے آواز دیتے ہیں، اس نے نہیں سنا، آپ نے پھر زور سے آواز دی، احائز انت یا رجل۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں۔ جی جی کیا؟ احائز انت، عربی کے جملے دیکھیے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا؟ لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے، جو MC ہوتی ہے، مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے، تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے۔ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، MC ہو رہی تجھے؟ کہتا مجھے؟ کہاں؟ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں، عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے، اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے۔ یہ عورت کو حکم دیا، مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے۔ جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو، تجھے مہینہ آ رہا ہو۔ کہنے لگا نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس نے اوپر کر لیا۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اسلم جی بالسکین، چھری لاؤ۔ آئے ہائے ہائے، کہا چھری لاؤ۔ آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ، چھری آ گئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے۔ کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا، آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا، لیکن ہمیں موقع دے دیجئے، گھر جا کے سنبھال لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو۔ میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا، ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ادھر آ، کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا۔ لے
जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा, अपने हाथ से दूर कर दिया, क्या समाज हमें इस बात की इजाज़त देगा? समाज जलसे की इजाज़त दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको, हाथ से दूर करने की ताकत हो तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। आज शराब के कितने अड्डों को तुम रोक सकते, ठीक है, दूसरों की आप नहीं कर सकते हो, अपने घर की बुराई तो रोक सकते हो। अपने घर की बुराई, आपके घर में आपका बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, एंड्रॉयड मोबाइल, फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब पे लगा हुआ है, कितना आपने अपने घर की इस बुराई को रोका है? आपकी बेटी 18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉयड मोबाइल चला रही है, आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है? फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है, आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर? छोड़ दो। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हजरत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया और पता लगाने लगे कि नज़र इब्न हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्न हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्न हारिस को बुलाकर हजरत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नज़र, उस जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहाँ एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नज़र इब्न हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूं कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हजरत उमर ने उनको छोड़ दिया, लेकिन हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्न हारिस ने के अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्न हारिस को मैं अपनी चारपाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ जिना करती, मैं उसके साथ मुकाला करती। अब हजरत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, अरे औरत, नज़र इब्न हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नज़र? नहीं, मैं नहीं जानती वो। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी। जब हज़रत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी, बता रही हूँ। कोड़ा देखते ही कहने लगी, बता रही हूँ। फिर उसने बताया कि नज़र इब्न हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्न हारिस को अच्छी तरह जानती हूँ और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा, ये बताओ, नज़र इब्न हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नज़र के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? कौन सी चीज़ है नज़र की जिसने तुम्हारे दिल में नज़र के लिए जगह बना ली? औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्न हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फ़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्न हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा, जाओ। अब नज़र इब्न हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्न हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आए नज़र, पगड़ी उतारो। नज़र इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फ़े जो होती ना, कभी देखा? कभी कभी कुछ लोग, तेरे नाम, सलमान खान हिजड़े जैसी
وہ ایکٹنگ ایسے. یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہیں. قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ. قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے, کوئی پکڑ کے دکھائے پکڑ جائے گا نہیں. تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال, یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں, آگے کے بال, پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے, ابو جہل کی عادت ہے. ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے, اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا. ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر, پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں. اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو, کس کے بال ابو جہل کی طرح, سوچ لو. تو نضر ابن حارث کے جب بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے, اے نضر ابن حارث, تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تمہارے آگے کے یہ پیکٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں, اپنے قابو کھونے لگی ہیں. ادھر آؤ. نضر ابن حارث کو بٹھایا, پھر ایک باربر کو, ایک نائی کو بلایا, حجام کو بلایا, اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے, گنجا کر دیا, ٹکلا. کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں. بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم. نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فدا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے, تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب امامہ باندھ دیا. خدا کی قدرت دیکھو, پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے, بال کاٹنے کے بعد, ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے. اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی, بال کٹنے کے بعد, امامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگی. حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا, الٹا ہو گیا. میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا, پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی, اب تو 10 مرنے لگی. تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے, لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی. تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی, اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا, تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں. کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے, ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے, دین کی دعوت دو گے, دین کا پیغام پہنچاؤ گے. وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے. نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا.